خاص طور پہ ایک سوال جنات کے حوالے سے آپ کے حوالے سے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس کسی زمانے میں کچھ جن تھے، موکل تھے. میں چاہوں گا ذرا ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں. ایک تو شریعت کی روشنی میں کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو کیا کبھی آپ کے پاس تھے، اگر تھے تو وہ کیا کام کاج کر لیتے تھے، اور یہ جو موکلات کا تصور ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ یہ کہیں کہیں کبھی کبھار سننے میں آ جاتا ہے جی کہ میرے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ میرے پاس شاید جنات ہیں. ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے. نہ کبھی رہے میرے پاس، نہ آج ہیں. ٹھیک ہے. جنات سے کبھی بھی مجھے نہ دلچسپی رہی نہ شغف رہا. ٹھیک ہے. جنات کا وجود ہے بحیثیت مسلمان، بالکل ان کے وجود سے ہمیں انکار نہیں ہے. بے شک. لیکن یہ گناہ ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے. کہ ہم جنات سے کام لیں. ٹھیک ہے. بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. نہیں کرنا چاہیے انسان کو، اور ادھر کو جانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تصوف کے بارے میں اصل میں ہمارے تصورات بہت بھٹک گئے. تصوف اوریجنلی کیا تھا؟ انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ جب اس نے رواج پایا جی تو اس پر سادھوازم کا بہت سا انفلوئنس آ گیا، اس سے یہ کنٹیمنیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ جو موجودہ شکل ہم تصوف کی دیکھتے ہیں یہ کنٹیمنیٹڈ فارم ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو آدمی اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے ادھر کو کہ میں تصوف کی راہ پر چلے جاؤں، تو کہیں سم ویئر ایٹ دی بیک آف ہز مائنڈ ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ مجھے سپر نیچرل پاورز حاصل ہو جائیں گی. یہ قطعی طور پہ غلط ہے. نہیں ہونا چاہیے یہ تصور. ٹھیک ہے. تصوف تو اصل میں ایک طرح کی ٹریننگ تھی کہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے کئی مشکل مقام آ جاتے ہیں جہاں انسان کمزور انسان لڑکھڑاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اوریجنلی یہ تصوف اس کو ٹریننگ دیتا تھا کہ وہ ان سخت مقامات پر اس کے قدم لڑکھڑائے نہیں، بلکہ تھرو ہز ٹریننگ وہ آسانی سے اس سے گزر جائے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ دین ہے ایثار اور قربانی کا. بے شک. آپ اس کو جتنی گہرائی سے ایگزامن کرتے جائیں گے یہ چیز نمایاں ہوتی جائے گی کہ اسلام میں ہر طرح سے ایثار اور قربانی ہے. بے شک. انسان کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ وہ اپنے مال و متاع کو، اپنے آرام کو، اپنے خواہشات کو دوسروں کے لیے قربان کر دے. جبکہ دین میں ہمارے یہاں ہے ہی ایثار و قربانی. بے شک. ایک آپ نے جب آپ اسٹوڈنٹ تھے ہائی اسکول کے تو ایک واقعہ پڑھا ہوگا کتاب میں کہ ایک لڑائی کے بعد جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو بے شک. تو زخمی میدان جنگ میں لٹائے گئے. تو وہ ایک ترتیب سے لٹائے ہوئے تھے. تو ایک زخمی نے آواز لگائی الاتش. تو جب وہ جو پانی پلانے پہ مامور تھے پانی لے کے گئے تو اتنی دیر میں دوسرے زخمی کی آواز آ گئی تو گلاس آگے چلا گیا. بے شک. کرتے کرتے وہ پانی کا گلاس آخری زخمی تک جا پہنچا. تو اس نے کہا کہ نہیں جس نے پہلے مانگا تھا اس کا حق ہے. تو وہاں جب گلاس لے کے گئے تو ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان تمام زخمیوں کی پیاس سے ڈیتھ ہو گئی. یہ ہمارا دین ہے جہاں دوسرے کے لیے قربانی اس درجے کی ہے. بے شک. تو یہ قربانی کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اوریجنل تصوف آج کا نہیں، اوریجنل تصوف یہ ہے وہ سکھاتا تھا کہ دوسرے مقدم ہیں، آپ کی اپنی ذات مقدم نہیں ہے. وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی زیادتی اور ان کے جبر کو
مسکرا کے سہنا سکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز سکھاتا ہے. یہ عیسائیت نہیں ہے ہمارا دین، یہ ایک چیز سکھاتا تھا تصوف، کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے موم سے زیادہ نرم ہیں، لیکن میدان جنگ میں کافر کے لیے آپ فولاد سے زیادہ سخت ہیں. تو موم سے زیادہ نرم ہونا، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم میدان جنگ میں کافر کے لیے فولاد سے زیادہ سخت ہونا، یہ ٹریننگ تھی، کیونکہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ تصوف اوریجنلی وہ ٹریننگ دیتا تھا. جب انڈین کانٹیننٹ میں یہ تصوف آیا تو یہاں غلبہ تھا ہندوازم کا، اور ہندوازم میں سادھوازم بہت پاورفل صنف ہے اس کی. ٹھیک ہے. اس سے ہندو خوفزدہ بھی رہتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ ماسوا ایک قلیل سی تعداد کے جو عرب سے تشریف لائے، باقی سب ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں. تو عقائد تو الحمدللہ اللہ نے رحم کیا ہم پر، ہمیں راہ راست دکھا دی، حق کا راستہ دکھایا، تو ہم کلمہ گو ہو گئے. لیکن رہے ہم ہندو کلچر میں، ہماری عادات ہندو کلچر کی رہیں واپس، کیونکہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے. تو تصوف کے اندر ہندو سادھوازم کا انفلوئنس آیا، تو یہ چیزیں سب اس میں در آئیں. ورنہ اسلام کے اندر ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے. بے شک بے شک. رب تعالیٰ نے میرے اوپر بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت خامد کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت رشتہ دار کے، اور ایون بحیثیت دوست کے بہت سے فرائض رکھے ہیں، اور وہ فرائض مجھے ڈسچارج کرنا ہے، وہ ابلیگیشنز اپنے. اگر میں انہیں ڈسچارج نہیں کرتا پراپرلی تو میں آنسریبل ہوں اللہ تعالیٰ کو، روز قیامت بھی اور یہاں بھی. تو ترک دنیا کہاں سے میں کر سکتا ہوں؟ ترک دنیا کروں گا ان تمام فرائض سے منہ موڑ لوں گا، تو میں اللہ کو آنسریبل ہو گیا، بجائے اس کے کہ میں رب کے قریب جاتا میں الٹا آنسریبل ہو گیا. تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ترک دنیا کا. بالکل ٹھیک. اسلام کے اندر اپنے جسم کو سزا دینے کا، اپنے جسم پر ظلم کرنا منع کیا گیا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو میں کیسے اپنے جسم کو تکلیف دے سکتا ہوں؟ لائک وائز بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ تصوف وہ نہیں ہے جو اصلی تصوف ہونا چاہیے. اصلی تصوف تو رب سے ملانے کا نام ہے، ماورائے فطرت قوتوں کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے.